إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک ایسی چیز کا ذکر کروں گا کہ جس چیز کو ہر کوئی ڈر گئے پناہ مانگ رہے حتیٰ کہ انبیاء صلحاء وہ بھی اسی حیبت اور ڈر کو اس قدر خوف زدہ کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر پناہ مانگ رہے وہ جہنم کا تذکرہ ہے عذاب جہنم ہے جو ایک حقیقت جہنم دے عذابات اگر انہاں عذابات کو بیان کیتا جائے ناممکن ہے اس قدر عذابات میں لیکن جہنم کے اندر مین عذاب مرکزی کردار جس عذاب کا ہے وہ نار جہنم ہے اللہ میرے سمیت میرے سارے بھائیوں محفوظ فرمائے نار جہنم عذاب جہنم اس قدر خطرناک چیز ہے اس قدر وسعت اور عظمت والی اور بڑائی والی چیز ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اور جنت دونوں کا مکالمہ ہویا اور جہنم جنت کو کہنے لگی کہ میرے اندر سرکش آنگے باغی اللہ دے نافرمان، اور جنت کہنے لگی کہ میرے اندر مسکین آنگے، نیک لوگ آنگے، صلحاء لوگ آنگے۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی مخاطب ہو کے فرمایا اور جہنم کو بھی مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے جنت اے جہنم، میں اللہ تعالی دونوں دن وعدہ کرنا ہے کہ جنت میں میں نیک لوگوں کے نال بھراں اور جہنم میں میں باغی لوگوں کے نال بھراں۔ جہنم کو بھی بھر دیتا جائے گا۔ اگر اس کی وسعت کا اندازہ لگاؤ، اس قدر وسیع عذاب ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یلقا فیہا، توجہ دینا میری بات سننی، کہ لوگوں نے مسلسل جہنم کے اندر ڈالتا جائے گا، یکے بعد دیگرے، اس قدر جہنم کے اندر لوگ چلے جائیں گے۔ اللہ فرمان گے حلم تلاتی، اے جہنم تو بھر گئی، جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی لے دیا، حالی میں نہیں بھری۔ اس قدر بڑی چیز ہے۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بول کے کہے گی کہ حل من مزید، اللہ اور لے دیا۔ پتہ چلیا کہ قیامت کے دن جہنم کلام بھی کرے گی، بات بھی کرے گی، بولے گی، قوت گویائی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ جہنم میں بھراں گا، لیکن جہنم میں جو آواز آ رہی ہے کہ حل من مزید، اللہ میرے اندر خالی جگہ باقی ہے۔ یَضَعُ رب العزت فیہا قدمہ، اللہ رب العزت اس جہنم کے اندر اپنا پیر مبارک رکھ دیں گے۔ اللہ کا ذکر نہیں آیا، رب العزت، رب العزت، عزت کا معنی ہے غلبے والا، طاقت والا، قوت والا۔ اس قدر زبردست ہستی جس وقت اپنا پیر مبارک جہنم کے اندر رکھے گی، جہنم بولے گی قط قط وعدِ عزتی کا وکرم کا، اللہ میں تو تیری عزت کی قسم ہے اور تیرے جود و سخا کی قسم ہے، تیرے کرم اور شرف کی قسم ہے، اے اللہ میرے اندر ہون گنجائش نہیں، میں بالکل بھر چکی ہوں۔ کائنات امام نے فرمایا جس وقت جہنم کے اندر پیر رکھ دیتا جائے گا کہ جہنم سکڑ جائے گی، جہنم سکڑ جائے گی۔ جنت میں مخاطب ہو کے خالق و مالک فرمان گے کہ اے جنت تو بھر گئی، جنت کہے گی کہ نہیں، اللہ میرے اندر بھی بہت ساری جگہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ینشئ اللہ خلقا آخر، اللہ اس خالی جگہ نو بھرن واسطے، پُر کرنے واسطے ایک اور مخلوق کو پیدا فرما دیں گے۔
ایک اور مخلوق نو پیدا فرما دیں گے فَيُسْكِنُهُ اللَّهُ فِيهَا، اور اس نئی مخلوق نو اللہ تعالی جنت کے اندر بسا دیں گے، اور جنت جو ہے وہ پر ہو جائے گی، بھر جائے گی۔ اس موقع پر ذرا ٹھہر کے اس خالق و مالک کی رحمت دیکھو کہ جہنم ماں سے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، اندازہ لگا، جہنم ماں سے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے، اس کے شرف کے خلاف ہے کہ وہ خالق و مالک بغیر کسی وجہ تو اپنی مخلوق نو عذاب ہے۔ اور جس وقت جنت کی باری آئی تو اس ہستی نو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اعتراض کرے کہ اچھا انہوں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی، اللہ نے انہوں لوگوں کو جنت کا داخلہ نہیں، اس ہستی نو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جہنم جو عذاب ہے وہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کا انصاف ہے، اور جو جنت ہے اللہ میری اور تساں کی قسمت کے اندر فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ میرے سمیت میرے سارے دوست احباب ساتھی میرے بہن بھائی سب نو اے اللہ جہنم کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ کہ اللہ رحیم کریم ایک ایسی مخلوق پیدا فرما کے بغیر کسی عمل کے انہاں لوگوں کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ ایک خالق و مالک کی رحمت ہے، وسعت ہے۔ اور جہنم کے اندر جو عذاب دیتا جائے گا، توجہ طلب بات ہے میرے عزیزو، وہ ایس جسم میں عذاب نہیں ہوئے گا، اس جسم میں بڑھا دیتا جائے گا، ورنہ اتنی بڑی آگ جہنم کی، اس آگ کے اندر اگر اس چھوٹے سے انسان کو ڈال دیتا جائے تو مچھر بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی جسامت کو بڑھاتا ہے۔ اور میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے آیا، صحیح مسلم شریف کے اندر میرے اور دوسرا نے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ذرس الکافر او ناب الکافر مثل احد، فرمایا جہنمی آدمی دی ایک داڑھ جہنمی آدمی دی جسامت اس قدر وسیع ہو جائے گی، اس قدر بڑی ہو جائے گی، محدثین بیان کرتے ہیں جویں جویں انسان کی جسامت بڑی ہوئے گی اوے اسے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ جہنمی دی ایک داڑھ مثل احد، کائنات کے امام نے فرمایا اور احد پہاڑ کے برابر ہے۔ انا للہ کہ آدمی نے اس کی کوئی فکر نہیں، کامیابی کا متلاشی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کو بچ کے جنت کے اندر چلا جائے، کامیابی ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر بلکہ مسلم کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِلُّ جِلْدِهِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، جہنمی آدمی کو جو چمڑا عطا کیتا جائے گا، چمڑے کی موٹائی اس قدر ہوئے گی کہ اگر کوئی آدمی 3 دن کی مسافت چلتا رہے، 3 دن کی مسافت، اتنی بڑی موٹائی اس کی جسم بھی ہوئے گی۔ اور ترمذی شریف کے اندر پڑھیا کائنات کے امام نے فرمایا اثنان واربعون ذراعا، جہنمی آدمی میں جو جسم چمڑا عطا کیتا جائے گا اس کی موٹائی 42 ہاتھ ہوئے گی، 42 ہاتھ، تقریباً 63 فٹ،
اتنی بڑی موٹائی اسی جسم دی یعنی اسی چمڑے کی موٹائی ہے. اللہ نے نور قرآن محفوظ فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی وسعت کا اندازہ اگر آدمی لگانا چاہے، ایک اور روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. احمد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام کے اندر رو رو کے گزارتے، اور آپ نے صحابہ اکرام کو اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو چیزاں میں دیکھ چکیا ہاں جنت کی شکل کے اندر، جہنم کی شکل کے اندر، اگر وہ چیزاں تسی دیکھ لو تو ہنسنا ختم ہو جائے، تسی ساری زندگی رونے کے اندر اور پریشانی کے عالم کے اندر گزار. فرمایا کائنات دے امام نے وَإِنَّ فِي مَجْلِسِهِ، انہاں گلاں نوں یاد کر کے جانا ہے. اسی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. سادہ ہدف اللہ کی جنت ہے اور جہنم کو بچاؤ ہے. اور رمضان المبارک بھی ہم تک میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ساری عبادت نہ ہوئے بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیے کہ اللہ جب تک زندگی رہے گی تیری عبادت کے اندر رہے گی. فرمایا وَإِنَّ فِي مَجْلِسِهِ وَإِنَّ فِي مَجْلِسِهِ كَبَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فرمایا جہنمی آدمی دے بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے کہ جس کا مدینے اور مکے کے درمیان فاصلہ ہے تقریباً 410 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کائنات کے امام نے اپنی سچی اور سچی زبان جو ارشاد فرمایا، جہنمی آدمی کی جسامت اندازہ لگاؤ کہ اس کی بیٹھک 410 کلومیٹر کی مسافت کو گھیرے ہوئے. اگر ایک جہنمی کی جسامت اس طرح ہے تو اس جہنم کی وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہے. جہنم گفتگو کرے گی، جہنم میں غصہ آئے گا، جہنم چنگارے گی، جہنم اللہ کے نافرمان لوگوں کو بلائے گی. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت جہنم اہل جہنم کو دیکھے گی دور کو کہ اللہ دے باغی اور سرکش اور نافرمان آ رہے ہیں، فرمایا تغیظا وزفیرا، جہنم چنگارے گی اور غصے دے عالم کے اندر جہنمیاں بلائے گی کہ اس کو میرے اندر داخل کیتا جائے. اور جہنم حرکت بھی کر دی. یہ بھی بات یاد رکھو، جہنم کے اندر حرکت بھی ہے، جہنم ساکت نہیں. حدیث میں الفاظ میں یوں ہوتا بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم نو لیا جائے گا. اس جملے سے غور کرو کہ جہنم نو قیامت والے دن لیا جائے گا. کی مطلب کہ وہ پہلے کسی اور جگہ پہ ہے، کسی اور مقام کو لیا جائے گا جہنم. اور جس وقت جہنم لیا جائے گا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا 70,000 زمام وکل زمام 70,000 ملک یجرونہا. صحیح مسلم. فرمایا قیامت والے دن جس وقت جہنم اللہ کے سامنے پیش کیتا جائے گا، 70,000 زنجیروں کے اندر اس جہنم کو جکڑ دیتا جائے گا، اور ہر زنجیر کے نال، ہر بیڑی کے نال 70,000 فرشتہ مقرر ہوئے گا. کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہنم کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے کہ 70,000 فرشتے ایک زنجیر کے نال مقرر. اس کے باوجود بھی جہنم داڑ نہیں ہوئے گی، چنگار نہیں ہوئے گی، غصے کے عالم کے اندر سرکش ہو نہیں ہوئے گی. اور ایک فرشتے کی طاقت، فرشتہ نور ہے، بجلی، نور، روشنی، ایسی تیزی کا نالا. اگر ایک فرشتہ زمین پہ پیر مار لے، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، چاند سورج ستارے پہاڑ پانی
ہر چیز نیست و نابود ہو جان، اس طرح دے بڑے بڑے فرشتے غلال شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جنہاں فرشتیاں جہنم دے مقرر کیتا ہے اور نرم دل نہیں، سخت دل نہیں، غصیلے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ دے حکمہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مینوں پتہ ہے موضوع کافی سخت ہے، لیکن یہ موضوع میری اور تیری ضرورت ہے۔ ممکن ہے میرے کسی ایک بھائی نو یا میری بہن نو بات سمجھ آ جائے، میری تیری نجات کا ذریعہ بن جائے، میری تیری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس قدر حقیقت آج دے خطبہ جمعہ کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہنم بولے گی، غصہ کرے گی، چنگارے گی، آواز لگائے گی، اہل جہنم کو بلائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگے دیکھو کیوں جہنم کس طرح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جان والا اور جنت کے اندر جان والا انہاں لوگوں کو زندگی کس طرح دی ملے گی؟ فرمایا اذا سار اہل الجنت الی الجنہ، اللہ میری اور تیری قسمت کے اندر فرمایا جس وقت اہل جنت جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، واہل النار الی النار، اور اہل جہنم جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، فجیء بالموت، موت انہیں اللہ جائے گا۔ کسی مائی دے نال نے آج تک موت کو نہیں دیکھیا اور موت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جو میری تیری موت کا سامان بن رہا ہے وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جاننا ناممکن ہے، ناممکن ہے، موت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ فرمایا جی بالموت، اس موت کو نکالا جائے گا، اور اللہ فرما دیں گے کہ اے اہل جنت اپنے بالا خانے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ۔ جہنمی لوگ جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے، اہل جنت جنت کے بالا خانے پہ آ جائیں گے۔ اللہ فرمان گے اس کو پہچانو، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اعلان سب کہیں گے کہ اللہ سے پہچان لیا ہے کہ موت ہے، کیونکہ ہر کوئی موت کا پیالہ تو جا کے آیا ہے نا۔ پہچان اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے، یہ بھی بات یاد رکھو۔ پہچان کے اندر اور جانن کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کو مہندے کی شکل کے اندر لے آنا جائے گا، وہ نظر آ رہا ہوئے گا مہندہ ہے، حالانکہ وہ موت ہے۔ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُذْبَحُ، اس مہندے میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے یا منادی ینادی منادن، اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا یا اہل الجنہ لا موتا و یا اہل النار لا موتا، اے اہل جنت آج تو بعد موت کوئی نہیں، اور اے اہل جہنم آج تو بعد موت کوئی نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جس وقت اعلان سن لیں گے خوشی در خوشی ہو جائے گی، ایک جنت کے اندر داخلے بھی خوشی اور ایک ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھی خوشی، اور اہل جہنم کے غم جو پہ غم آ جائے گا، ایک جہنم کے اندر جان کا غم اور دوسرا موت نہ آن کا غم۔ یہ موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ میں میری شکل کے اندر کبھی غور کیتا، اور میرے عزیزوں کبھی غور کیتا، اللہ سانو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مہنگا سیاہ اور سفید شکل ہوئے گا،
بِكَبْشٍ أَمْلَحٍ، اس کے اندر سفیدی بھی ہوئے گی، اس کے اندر کالا پن بھی ہوئے گا۔ اللہ، اگر اللہ چاہ دے اس مینڈے کو کوئی اور شکل دے دیں گے، اے سفید تے کالا رنگ کیوں نہیں؟ اے جڑی سفیدی ہے اے جنتیاں دا نور ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جنہاں لوگوں کو چہرے میں سفیدی مل گئی، نور مل گیا، چمک مل گئی، روشنی مل گئی، نمازی حالت دے اندر، روزے دی شکل دے اندر، قرآن دی شکل دے اندر، نفل و نوافل دی شکل دے اندر، ذکر اذکار دی شکل دے اندر، اسی طرح صدقہ خیرات دی شکل دے اندر، فرمایا انہاں لوگاں دے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جہنمی لوگ انہاں دے چہرے بھی کالے ہوں گے، اور میدے دی شکل بھی کالی، انہاں دی موت کالا پن ہے۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اے جہنم تو آزادی کا مہینہ ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے، میری تیری نجات یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح شکاری آدمی اپنے شکار پہ گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس کا شکار آ جائے فوراً اس کو دبوچ لیتا ہے، فرمایا جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے، مِتَّاغِينَ مَعَابًا، سرکش لوگاں نہ ٹھکانا ہے، لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی زندگی ہے۔ نہ میرے بھائیو اللہ کے احکامات کو کمال کریے، نہ اسی اپنی آخرت کو برباد کریے، نہ اسی انہاں چیزاں دے اندر اپنے آپ کو صرف کریے جس دے اندر ساری دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی بربادی نظر آئے۔ تھوڑے دے فائدے واسطے اسی اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے، تھوڑے دے فائدے واسطے آدمی اپنی عاقبت خراب کر لے، اپنا انجام خراب کر لے، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے نبی نے فرمایا، کیونکہ قرآن اور حدیث کو ہٹ کے میرے عقیدے کو چیز بیان نہیں کی جاتی۔ خود رسول اللہ نے فرمایا اطلاعت فی النار اطلاعت فی الجنہ، فرمایا میرے صحابہ میں جہنم کے اندر بھی جھانک کے دیکھیا، میں جنت کے اندر بھی جھانک کے دیکھیا۔ اطلاعت فی النار، جہنم کے اندر جھانک کے دیکھیا، جنت کے اندر جھانک کے دیکھیا۔ فرائیت اکثر اہلیہا الفقراء، جنت کے اندر جھانک کے دیکھیا، فقراء لوگ انہاں دی اکثریت ہے، مسکین لوگ انہاں دی اکثریت ہے، وہ لوگ جنہاں نے معاشرے دے اندر اکھ پھیر کے نگاہ پھیر کے انہاں لوگاں کوئی حکم نہیں دیتی جاتی کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے، مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارن والا، قرآن دے نال پیار کرنے والا، قرآن دے نال محبت کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، فرمایا انہاں لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر زیادہ ہے۔ اللہ سانو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ وطلعت فی النار، جہنم کے اندر دیکھیا، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، فرمایا جہنم کے اندر دیکھیا بے شمار تعداد ہے جہنم کے اندر، لیکن سب تو زیادہ اکثریت جنہوں میں دیکھیا وہ عورتوں کی تعداد ہے۔ اللہ آج دیکھ لو عورت کو معاشرے کے اندر اشتہار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور کائنات کے امام نے فرمایا جہنمیاں نے دو قسمہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھ سکیا، انہوں دو قسمہ جنہوں ایک وہ عورتہ جو لباس پہنن دے باوجود بھی برہنہ بے حیائی فحاشی اور ریانی کو فروغ دینے والے، فرمایا او عورتوں کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھی، اس قدر کے ہرائی دے رہی۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو صحابیات نو امت مسلمان نو میرے اور تیرے واسطے پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ نو تیار کرو نیکی دے اندر خیر دے اندر عبادت دے اندر اپنے آپ نو صرف کیتا جائے اپنے آپ نو لگایا جائے تاکہ ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے ساری آخرت بھی بہتر ہو جائے ذرا ایک اور چیز دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نقشہ بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جہنم کا تذکرہ بے شمار مقامات میں فرمایا جہنم کا ذکر آیا فرمایا لہا سبعۃ ابواب جہنم دے 7 دروازے جہنم دے 7 دروازے اور جنت دے بھی 7 لیکن اللہ نے جنت کے اندر ایک اور دروازے کا اضافہ فرما دیا جو بخاری شریف کے اندر فرمایا پھر جنتی ثمانیۃ ابواب جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے وفیہ باب یسمى الریان اے جملہ غور کرو فرمایا ان 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے باب الریان روزے داراں واسطے خاص لا يدخلہ الا الصائمون فرمایا اس ایک دروازے کے اندر گزریں گے کہ روزے دار گزریں گے روزے دار کو علاوہ اس دروازے کے اندر کوئی نہیں گزرے گا جب روزے دار گزر جائیں گے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے اغلی کا باب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا پتہ چلیا عمومی جنت کے دروازے 7 نے لیکن بالخصوص روزے داراں واسطے اللہ نے ایک خاص دروازہ رکھ دیا اور میرے روزے دار بھائیوں اور میری بہنوں یہ بہت بڑی سعادت ہے روزے داراں واسطے ایک خاص انعام فرمایا انہاں واسطے ایک خاص دروازہ جس کا نام باب الریان ہے ریان کا معنی ہے بہت زیادہ سیراب کرنے والا اندازہ لگاؤ عطشان کے مقابلے کے اندر عطشان کا معنی بہت زیادہ پیاسا بہت زیادہ پیاسا اور اس کے مقابلے کے اندر ریان آیا کہ بہت زیادہ سیراب کرنے والا سوالیہ نشانے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے روزے داراں واسطے باب الریان کیوں رکھا کوئی کھانے پینے کا کوئی کھانے کا دروازہ رکھ دے نہیں کیا کہ باب الریان سیراب کرنے والا شارحین حدیث محدثین نے اس جملے کے بے شمار بحث فرمائی ہے اور خلاصتاً محدثین نے بیان فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھ دے کہ روزے دار نہیں پتا ہے کہ وہ بھوکتے برداشت کر سکتا ہے پر پیاس برداشت نہیں بھوکا بندہ 2 دن بھی گزارا کر لے 3 دن بھی گزارا کر لیکن پانی ایک ایسی نعمت ہے پانی ایک ایسی اللہ کی طرف انعام ہے کہ فرمایا باب الریان وہ دروازہ سیراب کرنے والا ہے اس قدر سیراب کرنے والا کہ جس آدمی نے ایک دفعہ پانی پی لیا اس دروازے کے اندر گزر گیا کائنات امام نے فرمایا ساری زندگی اس کو پیاس نہیں لگے گی باب الریان اللہ میرا اور تیرا داخلہ نصیب فرمائے اور فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے جنت کے 8 دروازے اللہ کی رحمت کا غلبہ اس جگہ پہ بھی موجود ہے اور میں قرآن کا مطالعہ کیتا 8 اور 7 کتنے ہو گئے 15 8 اور 7 دروازے کتنے 15 میں پورے قرآن کے اندر مطالعہ فرمایا اور رات پورے قرآن مجید کے اندر مینوں ملے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 15 دروازے کا ذکر کیا پورے قرآن کے اندر لفظ ابواب باب کا معنی دروازہ اور ابواب اس کی جمع ہے اور پورے قرآن مجید کے اندر ابواب کا لفظ 15 مرتبہ ہے 15 مرتبہ اور ایسی پیاری کتاب جو سارے کو موجود ہے
اور اسی قرآن مجید اندر غور نہ کریے، فکر نہ کریے، بلکہ اس موقع پہ میں ایک اور بیان کرنا چاہنا کہ جو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ لباس عطا فرمان کے، وہ لباس سبز رنگ کا ہوئے گا۔ اللہ میری اور دوسرا کی قسمت کے اندر فرمائے۔ سبز رنگ کی پوشاک، خوبصورت چہرہ، اور ہر پاسے سرفراز و شاداب ہریالی ہی ہریالی ہوئے، اور بہترین جسم جوتے، خوبصورت جسم جوتے، چمکدار چہرے جوتے، اور سبز ہلا پہنا دیتا جائے، اور فی خوبصورتی جنت کے اندر ہی دیکھی جا سکتی ہے، بیان ہی کیا جا سکتا، اس قدر خوبصورتی۔ اور جہنمی میں جو لباس پہنایا جائے گا، اور کالے رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر 7 مقامات کالے کا ذکر کیا ہے، اور 8 مقامات اللہ تعالیٰ نے سبز کپڑے کا ذکر کیا ہے۔ یلبسون ثیابا خضرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی اہل جنت کو سرسبز و شاداب گرین کلر کا اسی لباس پہنا دیواں گے، اس قدر وہ لباس خوبصورت ہوئے گا کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوئے گی، خوبصورت جسم عطا ہو جائے گا، اور اس خوبصورت جسم سے خوبصورت لباس پہنا دیتا جائے گا، اس جنتی آدمی کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ دوڑو میرے بھائی اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف، اس بخشش کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان ہے۔ آج موقع ہے میرے اور تیرے کو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی ختم ہو جائے، کہ موت گھات لگا کے میرے اور تیرے شکار واسطے بیٹھی ہے، کہ کس وقت اسی موت کے شکنجے کے اندر آ جائیے، اور وہ موت میرے اور تیرے واسطے لقمہ اجل بن جائے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی خیر و برکت حاصل کر لیا ہویا، اللہ کے نالے اہل کریے کہ اللہ ساری زندگی گزرے گی انشاءاللہ العزیز تیری عبادت کے اندر گزرے گی، ورنہ میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ بہت سخت موضوع ہے، بہت سخت موضوع ہے کہ آدمی اسے تصور نہیں کر سکتا۔ اگر جنتی آدمی کو یہ لباس پہنا دیتا جائے تو جہنمی کا لباس ذکر کیتا جائے، اللہ فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ حج اٹھا کے دیکھو، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اللہ اکبر، فرمایا جہنم، اس کے اندر جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنا دیتا جائے گا، قُطِّعَتْ، آگ کو کٹ دیتا جائے گا، اللہ اکبر، آگ کو کٹیا جائے گا۔ کس طرح کٹیا جائے گا اس کا اندازہ میں اور تسی نہیں لگا سکتے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمی آدمیوں کا لباس آگ کا بنا دیتا جائے گا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَغَوَاشٍ، فرمایا جہنمی آدمی کو جو بستر دیتا جائے گا وہ بستر بھی آگ کا، وَغَوَاشٍ، اور اوڑھنے والی چادر وہ بھی آدمی پہنائی جائے گی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اللہ فرما رہے ہیں جہنمی آدمی کی چھت جڑی ہے وہ بھی آدمی ہوئے گی، اور اس کا نیچے والا حصہ جڑا ہے وہ بھی آدمی ہوئے گا۔ اللہ محفوظ فرما، اے اللہ محفوظ فرما۔ سورہ نبی ہر نماز میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے سامنے درخواست کرنا ہے کہ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو محفوظ فرما۔ تے میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ نہ میرے بھائیوں بغاوت کی جائے، نہ سرکشی کی جائے، نہ اللہ کے حکموں کو پامال کیتا جائے، نہ اسی کا انتظار کیتا جائے کہ میں کل اس طرح کراں گا، پرسوں اس طرح کراں گا۔ نہ میرے بھائیوں، سب تو پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب ہاں کہ اسی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریے، بہتر کرنے کی کوشش کریے۔ اور بہتری اس وقت آئے گی جب آدمی اپنا محاسبہ کرے، خیر دے پہلو کے اندر
اپنے آپ کو لے کے آئے، ورنہ دیکھ لو کہ اسے دائیں، اسے بائیں، اسے اوپر، اسے نیچے، اسا لباس، اسا اوڑھنا، اسا بچھونا، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ فرمایا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم ایک ایسی حقیقت اور بیانت، ایک ایسی خطرناک چیز ہے، فرمایا نہ اس کے اندر موت آئے گی، نہ اس کے اندر زندگی آئے گی۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کسی کا نام ہے میرے بھائی؟ زندگی اسی کا نام ہے کہ اے روح پورے جسم کے اندر چلی جائے۔ یہ بھی یاد رکھو، روح انسان کے پورے بدن کے اندر ہے، اور جس وقت اس روح کو نکالے جاندے، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ فرشتے اخرجوا انفسکم، فرشتے اہل جہنم اللہ کا نافرمان آدمی باغیوں سے کوئی جسم کے لانے نے بیان کر دے باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنی روح نکال کے سانو دیو، روح نکال کے سانو دیو۔ جہنمی آدمی کی موت بھی بڑی خطرناک ہے کہ فرشتے اسے چہرے کے تھپڑ مارتے ہیں، اور محدثین نے بیان کیتا ہے کہ وہ فرشتے جڑے روح نکالن واسطے آندے نے، انہاں دی مثال اگر اس طرح دیتی جائے جنہیں کوئی قرض خواہ ہوئے، انہیں قرض لین والے کو آ جائے قرض خواہ جنہیں قرض دیتا ہے، تو سخت بھی بہت زیادہ ہوئے، وہ کہے کہ میں انہوں تک تیرا اس دروازے میں نہیں چھڑنا جب تک میرا قرض نہیں ادا کرے گا، تیری رہائی نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اور فرشتے اس طریقے دے نال جہنمی آدمیاں دے نال سلوک کرتے ہیں، چہرے نوٹے تھپڑ، بہت زیادہ مار، اور اس کی کٹائی، اور اس کے بعد اس کی روح نکال لی جاتی۔ لیکن میں بیان یہ کیتا ہے کہ جہنم کے اندر بھی موت کوئی نہیں، کہ جنت کے اندر بھی موت کوئی نہیں۔ اہل جہنم دی روح اس جگہ پہ اٹک جائے، موت حیاتی، اللہ فرمائے لا یموت، اگر وہ روح نکل جائے اسی کا نام موت ہے، اگر وہ روح واپس جسم کے اندر چلی جائے اس کا نام زندگی ہے۔ جہنمی لوگوں کی روح نہ انہاں دے جسم کے اندر ہوئے گی، نہ جسم تو باہر جائے گی، بلکہ وہ روح انہاں دے حلق کے اندر جا کے اٹک جائے گی۔ موت اور حیاتی کی کش مکش کے اندر اس طرح زندگی گزاریں گے، اس قدر زندگی گزاریں گے کہ لا تقول اليوم، اللہ فرمان گے آج ایک دفعہ موت نہ مانگو، کئی ایک مرتبہ موت مانگو، آج میں موت نو ہی موت دے دیتی ہے، موت موت آ چکی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اسی اپنے آپ کو بہتر کر لئے۔ اچھا وہی انسان ہے جڑا اپنا محاسبہ کر لے۔ اس قدر بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے سارے دے نازل فرمائی، اور اس کتاب کے ہوندیاں بھی آدمی بے ایمانی کرے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، کسی کا حق کھائے، نجائز کسی کا لڑائی کرے، جھگڑا کرے، فتنہ فساد کرے، تے میرے بھائیوں اسلام سانو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، قرآن سانو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن سانو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ حق والے دے حقوق ادا کیتے جان، زبان دے نال کسی کو تکلیف نہ دیتی جائے، اخلاق دے نال کسی کو تکلیف نہ دیتی جائے، گالی گلوچ دے نال کسی کو تکلیف نہ دیتی جائے، کسی نے ظلم نہ کیتا جائے، جبر نہ کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے، اللہ ساری آخرت بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔